اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی. ادھر بھی صحابہ تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کنبہ رسول، خاندان رسالت. دوسری طرف نام نہاد صحابہ وہ نہیں تھے جس طرح قرآن کہتا ہے نا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اصحاب النار اور ہیں اور اصحاب الجنہ اور ہیں. ادھر یزید جس کو سوچا جائے تو لوگ کہتے ہیں جی صحابی کا بیٹا، ایک طرف وہ تھا، اس کے ساتھ سارے نمازی تھے، اذانیں دینے والے، جمعے پڑھانے والے، خطبے دینے والے. قاضی شرعی کون تھا؟ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا تھا. سلطان بہو فرماتے 18,000 جو علماء آگے حسین دے لڑدے ہو، 18,000 علماء نے فتویٰ دیا امام حسین علیہ السلام کے خلاف. ادھر حسین ابن علی ہے، خاندان رسالت ہے، حضور کا خاندان ہے. ادھر بھی نمازی، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی کیا نام ہے حج عمرہ کرنے والے، اور ادھر بھی حضور کا خاندان. دونوں میں سے سچا کون تھا؟ میں بتاؤں کون سچا تھا؟ سچا وہ تھا، دیکھو کوئی بندہ کسی میدان میں مارا جائے نا، کسی پارٹی کے بندے مار دو تو جیتتا کون ہے؟ جس نے بندے مارے ہیں. جیتتا کون ہے؟ جس کے بندہ جس نے بندے مارے ہوں وہ جیت جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے. غور کرو، حسین ابن علی کا سارا خاندان ذبح ہوا، 72 لاشیں گرے، تو جیتا کون؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا اس کربلا کے بعد. بولو سبحان اللہ. اسلام زندہ ہو گیا اس کربلا کے ساتھ. اس بات کو ذرا اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو سمجھیں کہ زندگی ایک ہی چیز کا نام ہے. زندگی ایک ہی چیز کا نام ہے کہ حقدار کو حق دو، حقدار کو حق دو. جب انہوں نے اپنے بچے ذبح کرائے، بیبیاں بھی ساتھ لے کے گئے. مجھے یہ بات بتاؤ کہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کیا گھر میں سے عورتوں کو کہتے ہو تم بھی باہر آؤ، تم بھی لڑو؟ یہ کہتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہوتے ہو؟ دروازے بند کر رہے ہوتے ہو، تو اندر چلو، تو اندر چلو، تسی اندر چلو، تسی اندر چلو. عورتوں کو آپ گھر میں اندر کر رہے ہوتے ہیں، اندر جاؤ، اندر جاؤ، باہر بھی نہ نکلے، باہر نہ نکلے. حالانکہ غصہ تو ان کو بھی آیا ہوتا ہے. غور کرو مسلمانوں، نبی کا دین بچا، نبی اپنی بیویاں ساتھ لے کے کربلا پہنچے تھے. نبی کا نواسا امام حسین علیہ السلام، 9 بیویاں کربلا محلہ سے کربلا کے بعد نکلیں اور کربلا پہنچی تھی جس وقت شہادتیں ہو چکی تھیں. تو لوگوں، یہ دین ایسے ہی نہیں بچا. یزید بہن سے نکاح کرنے والا تھا، یزید ماں سے نکاح کرنے والا تھا. یزید وہ لعنتی تھا کہ وہ زنا کو عام کرنا چاہتا تھا. یزید لعنتی نے 2000 سے زائد صحابہ کی بچیوں کی عصمت دری کرائی مدینہ میں، مکہ میں. اس لیے ایک بات یاد رکھیں، آج کے دور میں اگر کوئی کہیں سے بھی اٹھ کر یہ کہے کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو کسی کو گالی دینا تو ہم کہتے ہو تو بڑا یزید ہے. اس کے ساتھ رضی اللہ لگاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی بے غیرتوں کو. بھائی کسی کو گالی دو تو کہتے ہو تو کوئی یزید ہی ہو. ہم کسی کو گالی دیں تو ہم کہتے ہیں یزید کا پتر. اچھا، یہ اب ایک اور چیز، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ یزید کا پتر، یزید کے بیٹے کا نام تھا معاویہ ثانی. کیا نام تھا؟ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یہ خود بہت
یزید کا بیٹا نام تھا معاویہ ثانی، یہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اس بچے نے جب یہ دیکھا نا کہ یزید کی حالت غیر ہو گئی ہے اور معاملہ بڑا خراب ہے، تو اس کو کہا گیا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے اتنی دولت، اتنا مال متا اور یہ حکومت چھوڑی ہے، تو کل کو بادشاہ بنے گا۔ تو اس نے اپنی ماں کے سامنے کہا تھا میں تھوکتا ہوں ایسے باپ پر، ایسے پلیت انسان پر میں تھوکتا ہوں جو خاندان رسالت کو، نبی کے خاندان پر ظلم و تشدد کر کے جو یہ چاہتا تھا کہ میں حکومت مل جائے، تو ایسی حکومت پر۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس نے جنگلوں کا رخ کیا اور وہاں ہی اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نے کمرے میں بند کر لیا اور اسی صدمے میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہدایت دے دے تو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو بخیلی یہ ہے، بخل یہ ہے، کینہ یہ ہے، اولاد رسول سے عداوت کرو، بغض کرو اور کہو کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہوں گے۔ نہیں، یہ سکے یا رسول اللہ کے نعروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اولاد رسول سے پیار نہیں کرو گے۔ تو اپنے اپنے گھروں میں ایک بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا تھا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، حسین وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسن و منی، حسن مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحَسَن، میں حسن کے ساتھ ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اب یہ سے کا کیا مطلب ہے؟ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ اب مطلب یہ ہے، حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو حسین کا نہیں وہ میرا، جو حسن کا نہیں وہ میرا۔ اس لیے پیارے صاحبوں، دینی بھائیوں، اپنے اپنے گھر کے ماحول کے لیے ایک عادت بناؤ، ایک ترتیب بناؤ، ایک قانون بناؤ۔ نماز کی پابندی ہو، درود شریف کا ورد ہو، گالیاں نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ جب گھر کا ماحول بدلے گا تو گھر کے اندر اللہ تعالیٰ خود ہی رحمت لے آئے گا، خود ہی رحمت لے آئے گا۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ بھئی کسی سے تعویذ لے کے آؤ، بھئی وہ تعویذ تمہیں دے، ایک کوئے پہ پائیں تے اے انجو کریں تے انجو کریں، یہ بے وقوفی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اولاد رسول سے، اللہ کے نبی کی اولاد سے بھی پیار کرو، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو۔ یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دینی شروع کر دو، ازواج رسول پر لعن طعن شروع کر دو، یہ کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کی، انہوں نے دین کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب ہے، یہ دین اسلام سارے دینوں پر۔ تو کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ کس کو سمجھنا ضروری ہے؟ دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حق کا کے بنا الہ الہ است حسین۔ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ حسین ہی دین اسلام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ باتیں نہ کریں، باتیں۔ یہ دین اسلام حسین کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ حسین کی وجہ سے۔ حسین نہیں تو دین نہیں، کیونکہ یزید نے اپنی یزیدیت سے دین کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھو یہاں کبھی رش ہوتی ہے زیادہ، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں۔ تو میرا قانون یہ ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان، واعظ اور ذکر اور دعا کراتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
ابھی میں کہوں جی کہ جب بندے کام آئے ہوئے ہوں تو میں کروں جی کہ بس ٹھیک ہے جی دعا کر دیں، میں اپنے گلے کو کیوں ضائع کروں؟ بغیر بجلی کے جو کلام ہوتی ہے، اصل میں کلام بجلی سے نہیں ہوتی، کلام ہوتی ہے ایمان سے، گفتگو ہوتی ہے ایمان سے۔ جب آپ کے اندر کا ایمان آپ کے اندر ہو تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ لوگ تیرے پاس تجھ سے مانگنے آتے ہیں، تو ان کو بتا میں نہیں دے سکتا، اللہ دینے والا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو لوگوں کو تو میں یہ بتاتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو کچھ دیتا ہوں۔ اور سبق کے طور کے بتاتا ہوں، میرا ایک بچہ تھا، اس کی سانس میرے ہاتھوں میں نکلی ہے۔ کس کے ہاتھوں میں نکلی ہے؟ میرے اپنے ہاتھوں میں۔ اور میں کہتا ہوتا تھا یا اللہ میری عمر بھی میری والدہ اور میرے والد کو دینا، وہ دونوں دنیا سے چلے گئے، تو اولاد نہ بچا سکا، ماں باپ نہ بچا سکا، کل کو اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ اور کوئی بندہ کمعقل آئے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ پیر صاحب مجھے تویز دیں گے تو میرا مسئلہ حل ہوگا۔ پیر صاحب سے رستہ لے کے جا، تویز نہ لے کے جا، اسلام لے کے